السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں اور سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حسن اخلاق ہے، اور اس کی مثال سب سے بڑی جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور فرمایا ہے کہ جب ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز بیاں کیا ہوتا ہے؟ آج کے اس جدید دور میں بھی ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آدھا دھیان ہمارا موبائل فون کی طرف ہوتا ہے، اس کی اسکرین پر جمع ہوتا ہے، اور ہم سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن سامنے والے کو بالکل بھی توجہ نہیں اور دے رہے ہوتے، اس کی عزت اور حرمت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں ہمارے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو اور طریقہ کار سے بہت مختلف ہے، اور ان کا سننے کا طریقہ کیا تھا، گفتگو کا طریقہ کیا تھا، یہ آج ہم اس کو اپنی ڈسکشن میں مین حصہ ہمارا یہ ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہم لوگ اکثر اس میں چراغاں کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور اسی طرح یہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے۔ لیکن کیا اس مہینے کا اصل مقصد یہی ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چل سکیں، آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں شامل کر سکیں، اور آپ کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، یہ ہے اصل مقصد۔ لیکن ہم اس کے بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت پہلو پر بات کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، انداز بیاں، آپ کا تبسم، آپ کی محفل کے آداب۔ اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں، مارکیٹوں میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، بزنس کرنے کے، کام کرنے کے، جاب کے، نوکری کے، ہر چیز کے آداب ہم بھول چکے ہیں۔ شاید آج ہماری اس ویڈیو سے ہم کچھ سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بے مثال اور محبت سے بھرے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ہمیں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کو فالو کرنا ہوگا، جو کہ بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں۔ کہتے تو ہم ہیں کہ ہم ان کی سنتیں پوری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی کر رہے ہیں؟ آئیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بات کرتے تھے تو آپ کا جسمانی انداز کیا ہوتا تھا؟ سیرت نبوی کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے آتا تھا یا پکارتا تھا یا آپ سے بات کرنا چاہتا تھا تو یا آپ سے بات کر رہا ہوتا تھا، آپ اپنا صرف سر مبارک اس کی طرف نہیں موڑتے تھے، بلکہ اپنا پورا جسم مبارک ان کی طرف موڑ کر اس کی بات کو غور سے سنتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسن اخلاق کہلاتا ہے، جو کہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ اس انداز میں جو ہمارے سامنا کر رہا ہوتا ہے یا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اسے اتنی عزت و احترام محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں اپنے آپ کو بہت اہم تصور کرتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر بالکل نہیں مانتا۔ جبکہ آج کے دور میں ہم سارے جتنے بھی ملاقات کرتے ہیں یا کسی کو عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا تعلق بس رسمی سا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ بات کرنے والے کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ آج ہم اپنے بچے، والدین، دوست، کاروبار میں یا کسی عام آدمی سے بھی بات کرتے وقت کتنی توجہ دیتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ہم اکثر سر ہلائے بغیر، فون دیکھے ہوئے بے نیازی سے جواب دے دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف ایک سنت کو ہی اپنا لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت کرنے کا دور شروع ہو جائے،
اور وقار اور رحمت ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اب جو یہاں پہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور نرمی کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں۔ سیدنا جرید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں اسلام لایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور جب بھی مجھے دیکھا تو آپ کے رخ انور پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ مسکرانے والے اور نرم مزاج تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ کھلا ہوا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بلا کی نرمی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کبھی کسی پر نہ چیخے، نہ چلائے، آپ نے کبھی سخت الفاظ نہیں استعمال کیے، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کا مذاق اڑایا تھا۔ محفل تو بہت دور کی بات، آمنے سامنے بھی کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ بھی ایسے آداب نہیں رکھے تھے۔ آپ کی آواز نہ تو اتنی دھیمی ہوتی تھی کہ سنائی نہ دے، اور نہ ہی اتنی بلند ہوتی تھی کہ کانوں کو بری لگے۔ آج اگر ہم اپنی گفتگو میں دیکھیں تو غصہ بھی ہے، تلخی بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور اس کو ہم بڑھائی جا رہے ہیں، روک نہیں رہا۔ مطلب یہ بڑھ رہا ہے ڈے بائی ڈے۔ کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بات کرتے وقت اپنے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ اور آواز میں نرمی لے آئیں تو آدھے سے زیادہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ آپ بہترین سننے والے تھے، یعنی گڈ لسنر بھی تھے، جو کہ آج کل کے دور میں بچے کیا، بڑے کیا، بزرگ کیا، میاں بیوی کیا، رشتہ دار کیا، دوست احباب کیا نہیں سنتے، ایک دوسرے کو سنانا آتا ہے بس۔ لہٰذا جس بات کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا کہ ہم کسی کی بات سننے کا بھی حوصلہ پیدا کریں۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کہہ رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کے درمیان سے کبھی بھی نہیں کاٹتے تھے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی غریب انسان ہی کیوں نہ ہو، کوئی بڑا سردار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس وقت تک خاموش اور توجہ سے اس کی بات سنتے رہتے تھے جب تک وہ خود اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ جب سامنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورتی سے اور نرم انداز میں اس کا جواب دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس کی بات فضول ہے یا اس کی بات سننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو ہر شخص یہی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے، اور آپ کی نظر کرم، نظر عنایت محفل میں موجود ہر شخص پر ہمیشہ ہی برابر رہی ہے اور رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایک اور بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مختصر اور جامع بات کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو اتنی صاف و واضح اور ٹھہر ٹھہر کے ہوا کرتی تھی کہ اگر کوئی شخص سنتا تو الفاظ گن سکتا تھا۔ آپ کی ہر بات کو بار بار دہرا کر لوگوں کو پریشان نہیں کیا کرتے تھے، ایک ہی بار عرض فرما دیتے، بلکہ آپ کے الفاظ میں بے پناہ حکمت اور برکت ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی اور مسلسل باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی گفتگو میں اتنا ٹھہراؤ ہوتا تھا کہ سننے والے کو ہر لفظ حفظ ہو جاتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بات کم کرتے ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے بول دے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے جو لیڈر ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں، تھنک بیفور یو لیپ، سوچو پہلے بولنے سے یا کچھ کام کرنے سے۔ سیرت طیبہ بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، پہلے سوچو، تول کر بولو اور کم مگر حکمت والی بات کرو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، صرف ایک تاریخ یاد رکھنے کے لیے نہیں ہے کہ یہ مہینہ اپنے کردار کو بدلنے کا نام بھی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو، ہمارے بچوں میں اچھا اخلاق آئے اور ہمارے رشتہ داروں میں دراڑیں ختم ہو جائیں، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
انداز بیاں اور گفتگو کو اپنی زندگی میں شامل کرنا لازمی ہوگا۔ آج چلیں 3 وعدے کر لیتے ہیں۔ کیا آپ ریڈی ہیں اس وعدوں کے لیے؟ اپنے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ آپ ہم سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے بات کریں گے اپنا فون اپنی مصروفیت کو سائڈ پر رکھ کر مکمل توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے۔ دوسرا وعدہ، بات کرتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں اور آواز میں نرمی لائیں، دھیما پن لائیں، حوصلہ پیدا کریں کسی کو سننے کی۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ کسی کی بات کو درمیان میں نہ کاٹا کریں اور نہ کبھی کاٹنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کتنی بھی تلخ یا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہو، یا اپنی بات کمپلیٹ کر لے تب تک آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں اور برداشت رکھیں۔ تلخ یا سخت الفاظ بالکل نہ استعمال کریں۔ ہماری سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، لیکن جب اس کا عملی جامہ پہنانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اس کو سب باتوں کو بھول کر اپنی انا کو سامنے لے آتے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے لیے کہ وہ ہمیں صرف زبان سے نہیں نبی کریم کا نام لینے والے نہ ہی بنائے، بلکہ اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی گفتگو سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور سیرت طیبہ کا پیغام پسند آئے تو اسے اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ خاص طور پر اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اور ایسی اسلامی اور ایمانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بہتر سے بہتر کوشش کر کے اچھے ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کر سکیں اور آپ کو مور انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں انشاءاللہ۔ جزاکم الخیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔